الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف ہے اس رب کی، اس اللہ کی جو بہت سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب ہم جو دیکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ دنیا صرف ہمیں یہی معلوم ہے، یہی دنیا ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی دنیا کو ہم اس کی تھوڑی تشریح کریں گے، ہم مطلب ہم جو سمجھتے ہیں دنیا یہی ہے، اسی دنیا کو ہم تشریح کریں گے کہ اس کے اندر کتنے دنیا نکل رہی ہیں۔ جیسے عالمین جو اللہ تعالیٰ نے کہا عالم سے عالمین بنا ہے، تو عالم جس سے ہم ایک دنیا، ہم خود یہ جو ہم نظارہ کر رہے ہیں اسے ہم ایک دنیا سمجھ رہے ہیں، تو اسی کے اندر ہی ہم تحقیق کریں گے کہ کتنے دنیا اس دنیا کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ اب آئیے اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے۔ یہ عالمین جو ہے یہ، اچھا عالم جو دنیا کو کہتے ہیں، تو عالم دنیا اس کو کہتے ہیں جس کے اندر مخلوق بستی ہو، جس کے اندر مخلوق جیتی ہو، اور اگر کسی دنیا کے اندر مخلوق نہیں ہے تو وہ دنیا نہیں کہلائے گی، ایک ویران جگہ رہ جائے گی۔ تو دنیا اس کو کہا جاتا ہے جہاں اللہ کی مخلوق بسیرا کرتی ہو، انسانوں کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، حشرات کی شکل میں، یہ جو مخلوق جہاں زندگی گزارتی ہے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مخلوق جو جیتی ہے، یہ مخلوق کا جینا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہے۔ یہ دنیا کے اندر مخلوق کا جو پایا جانا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا بنانے والا کوئی ایک ہے، وہ خالق ہے۔ تو دنیا کے ذریعے سے خالق کا ہمیں وجود معلوم ہوتا ہے یہاں، کہ جب دنیا بستی ہے تو دنیا کا بسانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو دنیا کو بسانے والا جب اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق بن گیا۔ تو دنیا میں مخلوق اگر ہے تو یہ دلالت کرتی ہے مخلوق کہ اس کا خالق ہے، جسے ہم رب العالمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عالم جب کہا جاتا ہے، دنیا عالم جب کہتے ہیں تو صرف انسانوں کی دنیا نہیں ہے، اور بھی دنیایں ہیں، اور بھی مخلوق کی دنیا ہے۔ جیسے عالم الانس کہا جاتا ہے انسانوں کی دنیا، عالم الجن کہا جاتا ہے جنوں کی دنیا، عالم الحیوانات کہا جاتا ہے کہ حیوانوں کی دنیا، عالم النباتات کہا جاتا ہے کہ درخت اور پودوں کی دنیا۔ کتنے آگے اس کے اندر؟ تو یہ سب دنیا ہی اپنی جگہ پر، انسانوں کی دنیا اپنی جگہ ہے، جنوں کی دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک عالم دیا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہ تمہاری دنیا یہ ہے، اس کے اندر تم اپنا بسیرا کر لو۔ تو ویسے ہی نباتات اور جمادات کے بھی ہیں، اب پتھر اور پہاڑ ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک دنیا کہلاتے ہیں، حیوانات ہیں تو اپنی جگہ پر ایک دنیا کہلاتی ہیں۔ یہ تو یہ جتنے نام آئے ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات، انس، جن، حشرات، یہ سب دنیاؤں کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ سارے دنیاؤں کا پالنے والا، پوسنے والا رب اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عالم نہیں کہا کہ ایک دنیا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کہا، تاکہ اس کے اندر سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں، جو حشرات و نباتات و جمادات و حیوانات، سارے اس میں شریک ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کہا۔ اور اگر عالم کہتا تو یہاں یہ شک پیدا ہوتا ہمیں، عالم بولے تو کون سا عالم؟ انسانوں کا عالم ہے یا جنوں کا عالم ہے یا حیوانات کا عالم ہے یا نباتات کا عالم ہے یا جمادات کا عالم ہے؟ اب یہ شک دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عالمین کہا، جس کے اندر سارے دنیاؤں کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جمع کا صیغہ لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا۔